دے لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ شرعی مسائل اور ان کے حل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کوسچنز لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کالز کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ایک یہ بچی نے پوچھا تھا کہ کیا لڑکی اپنے سسرال کی شکایت اپنے میکے میں آ کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو سسرال یہ میکے سے قطع نظر شکایت کا مسئلہ ہے۔ شکایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اپنی فریاد بیان کرنا، اپنے اوپر جو ظلم ہے وہ کسی کے پاس ذکر کرنا تاکہ اس کا حل پتہ چلے، یا اس ظلم کی وجہ سے وہ بہت زیادہ شکستہ دل ہو چکا ہے تو حوصلہ حاصل کرنے کے لیے اپنوں کے سامنے یا کسی قریبی کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اس کی تو بالکل گنجائش ہے۔ اور ایک شکایت ہوتی ہے لڑوانے کے لیے کرنا، تاکہ یہاں پر آ کے بتائیں، تاکہ پھر گھر والے یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو جواب دے اور ایک لڑائی اور فتنہ اور انتشار برپا ہو۔ تو اپنی فریاد کے طور پر ذکر کرنے میں تو حرج نہیں ہوتا، لیکن اس طرح لڑوانے کے لیے یا ایسے کوئی کم ذہن کا ہے کہ اسے یہ نہیں پتہ کہ اس طرح میں شکایت کروں گا تو لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے گا، تو ایسے بچوں کی تربیت بھی ہونی چاہیے اور یہ نیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اس سے انسان ضرور گناہ گار ہوگا۔ یہ ایک مطلقاً شکایت ہے۔ اور اب جو آپ نے پرٹیکولر کہا، اسی پر آپ قیاس کر لیں کہ اگر بچی اپنے سسرال کی باتیں میکے آ کے بتاتی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اگر فریاد کے طور پر ہے، اگر اس طرح ہے کہ بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے تو ماں باپ حوصلہ دیتے ہیں، بھائی بہن حوصلہ دیتے ہیں، تو انسان میں ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حالات کا سامنا کرنے لگ جاتا ہے اور برداشت کرتا ہے، اور اپنے گھر بچانے کے لیے بچیاں اس طرح حوصلہ پا کر دوبارہ نئے سرے سے عمل شروع کر دیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یوں ہے کہ شکایت اس انداز سے آگے کی کہ گھر والے میرے بیک پہ کھڑے ہو جائیں اور پھر آ کے میرے سسرال میں ایک ایک لفظ کے بارے میں حساب کتاب ہو، یہ کیوں کہا تھا ہماری بچی کو، اس وقت ایسا کیا کہا تھا، اور اس میں یقینی سی بات ہے کہ فتنہ ہوگا، انتشار ہوگا، لڑائی ہوگا، جھگڑا ہوگا، تو پھر ایسی شکایت کرنے کا مطلب ہے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، اپنے گھر کے سکون کو تباہ کرنا اور جدائی کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرنا۔ کیونکہ جب شکایت ہوتی ہے، میکے والے آ کر اگر سسرال والوں کو دبا بھی دیں، مثلا خاندان بڑا دبنگ قسم کا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا شوہر کے دل میں پھر اس کے بعد وہ محبت رہے گی؟ زبردستی کسی کو اپنا مطلب قریب کرنے کی کوشش کرنا کہ مجھے دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں، میں دیکھتے کیوں نہیں ہوں؟ اچھا جی، وہ بیچارہ ڈر کے دیکھے، اس میں کوئی مزہ آئے گا؟ اس طرح زندگی گزارنے کوئی فائدہ ہے؟ یہ سلطان رہی مصطفیٰ قریشی کا ملاپ ہے یا میاں بیوی کا ملاپ ہے؟ تو پھر وہ اس طرح کی رسمی کارروائیاں رہ جاتی ہیں۔ سسرال والے بھی سامنے ذرا نرم رویہ رکھتے ہیں کہ نہیں بھی میکے والے آ جائیں گے پھر دوبارہ، لیکن وہ محبت اور پیار تو قائم نہیں ہوتا۔ تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ کوشش ہونی چاہیے بچی کو کہ اپنے سسرال کے معاملات کو کم سے کم اپنے میکے میں آ کے ڈسکس کریں، کیونکہ وہ لوگ جب ریئیکشن دکھائیں گے ان کو نہیں پتہ کہ ساس کا مزاج کیا ہے، شوہر کا کیا ہے، نندوں کا کیا ہے، سسر کا کیا ہے، دیور جیٹھ کا کیا ہے، وہ بچی بہتر جانتی ہے کیونکہ اس گھر میں ہے، تو اس لیے پھر وہ کام بگڑتا ضرور ہے، بنتا بہت کم ہے۔ ہاں، اگر وہ سمجھتی ہے کہ اپنے تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود، اچھی تربیت کو بروئے کار لانے کے باوجود پھر بھی سسرال والے زیادتی کریں تو پھر اپنے والدین سے ڈسکس کرنے میں حرج نہیں، اور اس میں بھی حتی الامکان ہونا چاہیے کہ یہاں اچھی طرح مشاورت ہو، پھر محتاط قدم اٹھایا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ دیکھیے، بہن نے کویسچن کیا تھا کہ وضو کے بعد میک اپ اگر کسی عورت نے کر لیا اور پھر نماز کا وقت آ گیا تو کیا میک اپ کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو بالکل کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں دو سوال کے پہلو نکل سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وضو کے بعد اگر میک اپ کیا تو وضو قائم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو یہ وضو ٹوٹنے کے اسباب میں سے نہیں ہے، وضو بالکل قائم ہے۔ دوسرا یہ سوال کا پہلو ہو سکتا ہے کہ اگر میک اپ کر لیا اور اس میں کوئی ناجائز چیز سنتے ہیں، جیسے جو لپسٹک کے اندر ہے، نیل پالش میں ہے، کوئی ناجائز چیز ملی ہو تو کیا اس سے وضو پہ فرق پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیں، اگر فرض کر لیں ناجائز چیز بھی اس میں ملی ہوتی، وضو پہ فرق نہ پڑتا، یہ بھی وضو ٹوٹنے کے اسباب میں سے نہیں ہے، وضو تو قائم رہتا۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر واقعی کوئی ناجائز چیز ہو تو اس کے ساتھ نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جو ہمارے یہاں کے میک اپ ہیں، یا فرض کر لیں باہر سے بھی کوئی پروڈکٹ آتی ہے، جب تک اس کے بارے میں 100% شیورٹی نہ ہو کہ اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہے،
اسے حرام یا ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ شیورٹی کیسے حاصل ہوگی؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے حرام کو ملتے ہوئے دیکھا ہو، یا کوئی بہت ہی نیک پرہیزگار متقی شخص جس سے کبھی جھوٹ منقول نہ ہوا ہو، ظاہر باشرع ہو، وہ خبر دے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ناجائز چیز ملی ہے، اس کے بھی دیکھنے کی شرط ہے، ایسے شخص کو عادل کہتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کو خود نجاست کا کوئی اثر اس کے اندر نظر آ رہا ہو، فرض کر لیں کوئی اسمیل وغیرہ ایسی کوئی ہو، فرض کر لیں، تو پھر ایسا ہے۔ ورنہ خالی گمان کے جی باہر سے چیز آتی ہے، وہ ہو سکتا ہے انہوں نے سور کی چربی ملا دی ہو، فلاں چیز ناپاک آئل ملا دیا ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں، آپ کے لیے اس شے کا استعمال جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے دل نہیں مانتا، میں تقوی اختیار کرنا چاہتا ہوں، بالکل کر سکتا ہے، نہ استعمال کرے، لیکن وہ اپنے تقوی کو مسلط نہیں کر سکتا کسی اور پر۔ اسی طرح وہ تقوی کو بنیاد بنا کر فتویٰ نہیں دے سکتا یہ چیز حرام ہے۔ ایسا متقی پھر متقی نہیں رہے گا، وہ صفت تقوی سے خالی ہو جائے گا، باہر نکل آئے گا، دائرہ تقوی سے باہر نکل آئے گا، کہ جو بغیر کسی تحقیق اور جستجو کے ہر چیز کو حرام کہتا پھرے اور اس کو مشروع بتاتا پھرے، اس کا مطلب اس میں تقوی ہی نہیں ہے۔ خود ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے تقوی یہ نہیں کہ ہر چیز کو فوری طور پہ حرام کہہ دیں، بلکہ تقوی یہ ہے کہ اس کو حلال مانا جائے، کیونکہ اصل حلال ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وضو کے بعد میک اپ کر کے نماز ادا کرنا بالکل جائز ہے، جب تک کہ کنفرم 100% یہ نہ پتہ چل جائے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز ملی ہے یا نہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ جی۔ میرے ہسبینڈ کی جاب ختم ہو گئی اور وہ واپس اپنے آبائی گاؤں جانا چاہتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں میری والدہ بھی میرے ساتھ ہے، جو باقی بچوں کے اپنی بیٹیوں کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ اب ایسی کنڈیشن میں اپنی والدہ کو سسرال لے جانا نہیں چاہتی، کیونکہ وہاں پہ میری ساس اور نندے وغیرہ بھی ہیں، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہاں جائیں گی تو جھگڑا وغیرہ ہوگا تو میں اپنی والدہ کی سپورٹ نہیں کر سکوں گی۔ اب میرے لیے کیا حکم شرع ہے کہ میں اپنے والدہ کا ساتھ دوں یا اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دوں؟ جی، میں بہت ڈبل مائنڈ اور ٹینشن میں ہوں، پلیز میری میں رہنمائی۔ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بولیے بولیے۔ میں معلوم یہ کرنا چاہ رہا تھا، ایک شخص ہے جس نے کسی شخص سے قرضہ لیا ہے اپنے گھر خریدنے کے حوالے سے، جی۔ اب وہ قرضہ دے نہیں پا رہے ہیں نا، تو معلوم یہ کرنا تھا، اب وہ جن سے قرضہ لیا تھا وہ اس کو کیا زکوٰۃ کی مد میں کرتے ہوئے اس کو معاف کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی طرف سے ہماری زکوٰۃ ادا ہوئی؟ حالانکہ انہوں نے جب پیسے دیے تھے وہ قرضے کی مد میں دیے تھے کہ واپس لیے جائیں گے، اب چلو چونکہ جس نے لیا تھا وہ جو واپس نہیں کر پا رہا، جی میں بتاتا ہوں تو انشاءاللہ۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی مد میں کنورٹ ہو جائے، کیا ایسا پاسبل ہے؟ ہو جائے گا ایسا؟ جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ جی ہاں، وہ بولیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی صاحب، میں نے کل آپ کی دعا کے بارے میں جو بات کی تھی، تو اگر کوئی شخص نماز کے بعد یہ دعائیں مانگنے کا عادی ہو، وقی نظم اللہ اور قبل حشر جو میں نے کل بات کی تھی، تو وہ نماز میں بھی اگر بے دھیانی میں اس کی منہ سے ہی نکل جائیں اور سجدے میں وہ سلام میں تاخیر ہو جائے خروج میں، تو اس کی وجہ سے بھی کیا سجدہ صاحب کرنا پڑے گا؟ اور ہم سب اس علم فرماتے ہیں کہ تشہد جو ہے اتنی آواز میں پڑھی جائے کہ وہ کان سن لیں، تو یہ واجب ہے اس طرح سے۔ تو اگر یہ واجب ترک ہو گیا تو کیا اس سے بھی سجدہ صاحب سے صحیح ہو جائے گی نماز، اگر کوئی اس طرح سے کر لے تو؟ اور اگر سب یہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا تھا کہ اسے نکیریں نہ آئیں اور سوال جواب کے لیے، تو اس نے صدیق اکبر فاروق اعظم کو واسطہ دیا تو وہ چلے گئے، اتنی بڑی ہستیوں کا واسطہ ہے یہ، تو جی جی آ سکتا ہے؟ کیا پوچھتے کیا چاہ رہی ہیں اس میں؟ مطلب انہوں نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا واسطہ دیا تو نکیرین چلے گئے، جی سوال نہیں کیا، تو مطلب کیا عام انسان کا حافظہ کیا اس وقت ایسا ہوگا کہ وہ بھی اس طرح سے واسطہ دے گئے؟ کیا چلا ٹھیک ہے، اور کوئی بتائیں، اور کچھ بات بولیں، اور کوئی کوشچن ہے؟ اچھا چلیں میں جواب کی طرف آتے ہیں، سوالات کی طرف۔ ایک یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص، ایک بھائی نے پوچھا کہ کوئی اگر قصدن امام ایسا ہے قصدن نمازیں قضا کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہم ایک چیز کو دیکھ کر کوئی نتیجہ مرتب کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ویسا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ غیبت کرتا نظر آتا ہے، ہم نتیجہ مرتب کرتے ہیں کہ حرام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غیبت کی اس صورت کو اختیار کیے ہو جس کی شریعت نے اس کو اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ جیسے کوئی امین ہے، مطلب کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے تو مشورہ دینے میں وہ امین ہے، اس میں وہ بالکل غیبت کر سکتا ہے
کسی ایسے شخص کا ذکر کر رہا ہے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، تو سرکار نے فرمایا جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں، ایسی کافر کی غیبت نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کو بظاہر ایسا لگا کہ انہوں نے نماز قصداً قضا کی ہے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی صحیح شرعی عذر ہو، پہلے تو اس چیز کی تحقیق اچھی طرح کر لی جائے، کیونکہ کسی پر بدگمانی کرنا اور خصوصاً ایک امام مسجد یہ مناسب نہیں ہوتا۔ فرض کر لیں کہ آپ بہت کلوز ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے خود بھی ارادہ ظاہر کر دیا اور خود اپنی نیت بتا دی کہ وہ جان بوجھ کر سستی کر رہا ہے اور نماز قضا کر دی ہے، تو یقیناً نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب یاد رکھیں کسی کو امام بنائیں تو اس کے لیے وہ امامت کے لائق نہیں ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کوئی گناہ کبیرہ اعلانیہ طور پہ کرتا ہو، جس کو فاسق معلن کہا جاتا ہے، اعلانیہ طور پہ گناہ کبیرہ کرنے والا۔ لہٰذا اگر وہ سب کے سامنے ہی اس طرح اعلانیہ طور پہ نماز قضا کرتا ہے تو پھر اس کو امام بنانا گناہ ہے، اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، تاکہ یا تو وہ گناہ کو چھوڑے اور یا پھر اس کو امام کو نکالا جائے، کوئی صحیح مطلب نمازی امام آئے۔ اور اگر فرض کر لیں ایسا ہے کہ آپ سے کے ساتھ ہی بس وہ کلوز ہیں، تو آپ کو ظاہر ہو گیا کہ یہ نماز قضا کر رہا ہے، باقی اعلانیہ طور پہ ایسا نہیں ہے، نہ اس کی عادت میں شامل ہے، تو پھر اس کو عوام الناس کے سامنے اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں، پردہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی عادت بنا دیں، بلکہ اس کو تنبیہ کریں۔ اگر نہ مانے تو پھر یہ کہ وہ کمیٹی وغیرہ سے رجوع کریں کہ بھئی یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، میرے سامنے اس نے ایسا کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ نماز جان بوجھ کے قضا کرتا ہے، آپ نصیحت کرتے ہیں نہیں مانتا، تو آپ کم از کم جو ہیں وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے اور اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی آپ پڑھیں گے تو آپ کے فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ چھوڑیں گے تبھی تو اس کو تنبیہ ہوگی نا کہ یار ایک آدمی پیچھے سے چلا گیا، نماز نہیں پڑھ رہا میرے پیچھے کیونکہ میرا گناہ ہے، تو پھر وہ ہوشیار ہوگا اور انشاءاللہ وہ پھر نمازیں وقت پر ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اس لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کا آپ لائحہ عمل اٹھائیں، لیکن جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی اس کا ضرور خیال رکھا جائے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ ان کے شوہر کی جاب نہیں ہے کافی عرصے سے اور 2 شادیاں کی ہوئی ہیں حضرت نے، ایک پرانی زوجہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اس کے بچے بھی ہیں، انہوں نے اپنا نہیں بتایا کہ میرے بچے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ اچھی جاب کرتی ہیں اور اچھا کماتی ہیں، تو اب یہ کہتی ہیں کہ وہ شوہر نے خود نہیں کماتا ہے، میں خرچہ بھی اس کو اٹھاتی ہوں، اور اب وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو بھی ادھر ہی لے آیا تاکہ ان کا سارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں، تو کیا اس کا یہ فعل گناہ کبیرہ ہے یا نہیں اور میں کیا کر سکتی ہوں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر شوہر جان بوجھ کر جاب نہیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو نان نفقہ چونکہ بیوی کا واجب ہے اور ترک واجب گناہ صغیرہ، اور گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا، اس کو بار بار کرنا گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے، تو اس کا یہ فعل گناہ کبیرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ، اور اگر شوہر مجبوری کے تحت تلاش کرتا ہے، نہیں ملتی ہے جاب، تو پھر گناہ کبیرہ کا مرتکب تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ بیوی پہ اکڑنے کے بجائے اس کا احسان تصور کریں، بیوی پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ اپنے شوہر کا نان نفقہ اٹھائے، آپ منع بھی کر سکتے ہیں کہ خود کہیں سے کماؤ، ٹھیک ہے میں اپنا خرچہ اٹھا لیتی ہوں، حالانکہ تمہارے ذمہ تھا، لیکن تم کہیں سے بھی کرو، اپنا گزارا کرو، یہ آپ بالکل اس طرح کر سکتی ہیں، شرعاً میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس کی خدمت کرتی ہیں تو یہ آپ کا احسان ہے جو اس کو ماننا چاہیے۔ 2 باتیں ہوں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں تو انہیں ایک ہی گھر میں رکھنا گناہ ہوتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ضرور لڑائی جھگڑا ہوگا، شوکن ہوتی ہیں آپس کے اندر، ضرور کلیش ہوگا، اس لیے ان کی الگ الگ رہائش رکھنا ضروری ہے۔ اب وہ نہیں کر پا رہا اور وہیں پر لے کر آ گیا، یہ ایک اور غلط ہے۔ پھر اس کا ان کا اپنے بیوی بچوں کا خرچہ بھی یہ بیوی اٹھائے، کیوں اٹھائے؟ ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے اوپر تو شوہر کا نان نفقہ لازم نہیں ہے، چاہے جائے کہ پھر سوکن کرو اس کے بچوں کا، لہٰذا آپ بالکل منع کر سکتی ہیں، اور یہ شوہر زیادتی پر زیادتی کر رہا ہے، اور یہ اسی وقت کرتے ہیں جب سامنے عورت کو کمزور، مجبور، بے بس، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کمزوری کوئی میرے ہاتھ میں، ہو سکتا ہے آپ شوہر سے محبت کرتی ہوں، آپ کی لو میرج ہو، کیونکہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، دوسری شادیاں اسی کا نتیجہ ہوتی ہیں، پہلی تو بیچاری ویسی ارینج میرج میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ شاید آپ کی کمزوری ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، تو آپ کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے، بہرحال اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا۔ تو آپ بالکل مطالبہ دائرہ ادب میں رہ کر شوہر سے بدتمیزی نہ کریں، لیکن آپ کو میں نے آپ کا حق بتا دیا ہے، یہ شوہر بالکل غلطی کر رہا ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے۔ میں کتنے دفعہ ہم لوگ عرض کرتے ہیں کہ بھئی دوسری شادی کرنے سے پہلے 10 دفعہ آپ سوچیں، یہ سوچتے ہیں نہیں، اور مطلب شادیاں کر لیتے ہیں، نہ شریعت کا پتہ ہوتا ہے نہ کچھ، اور پھر مسلسل گناہ گار ہو کر اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو دوسری شادی کے خواب دیکھ رہے ہیں، خدا را اپنے سر کے اوپر بال رہنے دیں، ورنہ بال ہی نہیں رہیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی
جی مسئلہ میرا پہلا کوشچن ہے کہ اگر کوئی چیز فروخت کی ہو لیکن ابھی اس چیز کی قیمت نہ ملی ہو تو کیا زکوٰۃ دیتے وقت اس قیمت کو بھی نصاب میں شامل کرنا ہوگا؟ جی میرا اگلا کوشچن ہے کہ اگر کسی خاتون کا غسل رات 1-1:30 بجے ہوتا ہو تو کیا اسے غسل کر کے عشاء کی نماز ادا کرنی ہوگی؟ دوبارہ بولیں. اگر کسی خاتون کا غسل رات 1-1:30 بجے ہوتا ہو حیض کا اور تو کیا اسے عشاء کی نماز ادا کرنی ہوگی؟ اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کہ اگر حیض کی عادت پوری ہونے میں چند گھنٹے باقی ہوں اور پورا وائٹ ڈسچارج آنا شروع ہو جائے لیکن غالب گمان ہے کہ ابھی حیض آ سکتا ہے تو کیا اس خاتون کو غسل کر لینا چاہیے یا اس مدت کو پورا کرنا چاہیے؟ یعنی عادت کتنی ہے ان کی دن کی؟ عادت 10 دن اور 10 راتیں، تو اور یہ ابھی چند گھنٹے باقی ہیں 10 دن اور 10 راتیں پوری ہونے میں، لیکن وائٹ ڈسچارج آنا شروع ہو جائے تو جی کیا وہ وائٹ ڈسچارج آنے پہ غسل کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے. اور لیکن غالب گمان ہے کہ اس کے بعد حیض آ سکتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. میرا اگلا کوشچن ہے کہ اگر کسی نماز میں انسان کو شک واقع ہو کہ کوئی واجب ترک ہو گیا تھا لیکن سجدہ صاحب کرنے کے بعد یاد آئے کہ کوئی واجب ترک نہیں ہوا تھا تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی. اور بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم جمعے والے دن ادا کرتے ہیں مسجد میں. جی آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، دوبارہ کہیے ذرا. ہم اپنے محلے میں صلاۃ الفجر میں جمعے والے دن ہر جمعے کو ادا کرتے ہیں صبح کے ٹائم 9 بجے. اچھا یہ عورتیں جمع ہو کے کرتی ہیں؟ جی. اچھا. اور ہمارے محلے کے جو مرد ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ عورت کا مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر ہم آپ بتا دیں کیا کرتی ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میرا فرسٹ کوشچن یہ کہ اگر رکوع کے بعد قوما میں یاد آئے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا یا سورت ملانا بھول گئے تھے تو کیا حکم ہوگا؟ جی. جی میرا سیکنڈ کوشچن یہ کہ اگر کسی شخص کی ہارٹ سرجری ہوئی ہو اور اس کی پاؤں سے لے کر پنڈلی تک نہ لمبی ساکس پہنی ہوئی ہو اور وہ شخص ریڈی میڈ کموڈ استعمال کرتا ہو تو جس سے ناپاک چیزیں اس کے لباس اور پاؤں وغیرہ پر پڑ جاتی ہیں تو اس صورت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ یہ جو ساکس پہنی ہیں کس وجہ سے پہنی ہوئی ہیں؟ یہ جو ٹانگیں نا اس کے اوپر بھی کٹس لگے ہوئے ہیں، پاؤں سے لے کر پنڈلی تک کٹس لگے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر نا پھر لمبی ساکس پہنا دیتے ہیں. اچھا اچھا. ہاں جی. پھر وہ جب واش روم جاتے تو پھر چینٹیں اس کے اوپر ساری پڑ جاتی ہیں تو پھر اس وقت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ جی جی. اور ہاں جی. میرا تھرڈ کوشچن یہ کہ اگر گھر کے کسی فرد کی طرف سے اس کی کوئی چیز بیچنے کے لیے اشارتاً اجازت ہو اور اس بیچنے والے شخص کو چیز بیچنے کے بعد پتہ چلے کہ یہ حرام آمدن سے خریدی گئی تھی تو اس بیچنے والے شخص کے لیے اس رقم کے استعمال کا کیا حکم ہوگا؟ یہ کتنے پیچیدہ کویشچن آپ ایسے بنا کے کرتے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا بعض اوقات. دوبارہ بولیے، اتنا کہاں ملا دیا آپ نے 2-3 چیزوں کو؟ اگر گھر کے کسی فرد کی طرف سے اس کی کوئی چیز بیچنے کے لیے اشارتاً اجازت ہو جی. اور اس بیچنے والے شخص کو پتہ چلے کہ یہ چیز حرام آمدنی سے خریدی گئی تھی تو اس رقم کا استعمال کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہ اشارتاً اجازت کی قید لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ذکر کرنے کی ضرورت؟ صراحتاً بھی ہو سکتا ہے تو بھائی میری چیز بیچ دو. پھر بس بیچنے کے بعد پھر اس بعد میں پرمیشن ملی کہ ٹھیک ہے اس کو بیچ دو، یا بس اس نے چلیے اچھا اگلا کویشچن کریں. اگلا کویشچن کریں. ایسی پیچیدگی بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، سیدھا سیدھا کویشچن کر لیں کافی ہوتا ہے. جی اور کوئی ہے کویشچن؟ درود پاک کی جو تسبیح پڑھتے ہوئے کیا مختلف قسم کے درود پاک پڑھ سکتے ہیں ہر دانے پر؟ اور بولیں. بس جزاک اللہ خیر. جی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ میرے نانا جو ہیں ان کا جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ ہے. اچھا. جی پھر کل تو اس میں معلوم یہ کرنا تھا کہ ہماری امی اور 2 خالائیں، تو ان کے درمیان اب امی کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور دونوں خالاؤں کا بھی، تو وہ پیسے ہمارے پاس ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی صحیح طریقے سے وہ ہو جائے کہ مطلب وہ امی کو کتنا ملے گا اور دوسری خالہ. اچھا یہ بتائیں کہ امی اور دونوں خالائیں یہ نانا جان کی زندگی میں فوت ہوئی تھیں یا ان کے فوت ہونے کے بعد فوت ہوئی تھیں؟ فوت ہونے کے بعد میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور امی بھی اور دونوں خالائیں بھی. ٹھیک ہے. آپ کے ماموں کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں ماموں کوئی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے بتاتا ہوں. اور آپ کے نانا کے کی والدہ والد ان کے بھائی ان کے کوئی
رشتہ دار اور کوئی؟ نہیں اور تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں نانی کا بھی حصہ ہوگا ہماری۔ نانی زندہ تھیں جب نانا فوت جب ہوئے؟ نانا کا انتقال ہوا ہے نانی جی زندہ تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اور بس چلے یہ خیر۔ 3 بہنیں تھیں امی لوگ، اور ایک ہماری نانی جو تھی اس وقت وہ بھی حیات تھی، نانا کا انتقال پہلے ہو چکا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بتاتا ہوں۔ اور کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ بہت شکریہ۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ایک یہ کویشچن کیا تھا بچی نے کہ ان کے شوہر کی جاب ختم ہو چکی ہے اور اب شوہر چاہتے ہیں کہ اپنے آبائی گاؤں شفٹ ہو جائیں۔ ان کے ساتھ بچی کہتی ہے میری والدہ رہتی ہیں، وہ کسی اور بچی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کسی اور اولاد کے ساتھ۔ اب یہ چاہتی ہے بچی کہ میں اپنی والدہ کو سسرال لے کر نہ جاؤں، کیونکہ لازم سی بات ہے کہ پھر وہاں پر سسرال والے اس پہ کوئی تنقید کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، اور اگر نہیں جاتی تو شوہر کہتا ہے کہ بھئی جانا ہے ساتھ۔ اب کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ پریشان ہو گئی ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہوتا ہے، لیکن جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے یاد رکھیں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو شوہر کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اپنی والدہ کے لیے اپنے شوہر کے یا اپنی ازدواجی زندگی کو خطرے میں ڈالنا، یا اپنے شوہر کو ناراض کرنا، یا اپنے بنے ہوئے گھر کو خراب کر دینا، اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ والدوں کو وہاں لے کر جائیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اکثر گاؤں میں، تو پھر ایک اجنبی شخص آ جاتا ہے تو گھر کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے، پھر تکلف پیدا ہوتا ہے، اور اس سے پھر لازم بات ہے کہ لائف ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کی والدہ کے لیے ہو سکتا ہے پھر ان کی زبان سے طعنے نکلیں، کوئی جملے نکلیں اور ماحول خراب ہو، اس لیے شوہر کی اطاعت لازم ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ والدہ کو وہاں لے جانا بھی قطعاً غیر مناسب ہے۔ اب اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پیار سے محبت سے اپنے شوہر کو راضی کریں کہ دیکھیں میری والدہ بھی بوڑھی ہیں اور یہی جنت کمانے کا موقع ہے، ایک دفعہ والدہ رخصت ہو گئیں تو پھر ٹھیک ہے، اور دیگر ذرائع تو ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایصال ثواب کریں، آپ دعائے بخشش و مغفرت کریں، اس میں آپ کے درجات کی بلندی کا سامان ہے، لیکن جو زندگی میں خدمت ہوتی ہے بہرحال وہ بہت بڑی ہے۔ تو اپنے شوہر کو راضی کریں کہ وہ شہر میں ہی کہیں رہ جائیں اور خوش دلی کے ساتھ، تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ والدہ بھی ساتھ رہیں گی۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اپنے والدہ کو بھی لے کر جائیں، لیکن وہاں نہ رکھیں جہاں پر آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ شوہر گاؤں میں چلے جائیں، لیکن اکثر گاؤں کے اندر زمینیں سستی مل جاتی ہیں، اور لیکن آج کل تو ویسے کافی مہنگی ہو رہی ہیں، اور وہاں پر کوئی یہ کہ مکان علیحدہ لے کر شوہر اس میں رہیں آپ کے ساتھ اور والدہ بھی رہ جائیں، اور سسرال قریب ہوگا تو پھر آنا جانا رہے گا۔ یہ دوسری بہترین سچویشن ہے۔ تیسری یہ کہ شوہر سے بتائیں کہ میں والدہ کو چھوڑ نہیں سکتی، ان کو ساتھ لے جاؤں، تو اب وہاں کیا آپ یہ ماحول بنا سکتے ہیں کہ والدہ الگ ایک کمرے میں رہیں اور کسی کو ڈسٹرب نہ کریں، میں ان کی خدمت تھوڑی بہت کر لوں اور سسرال میں سب سیٹ ہو کے رہ جائیں۔ اگر شوہر کہتے ہیں یس تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ آپ اس طریقے سے کر لیں، پہلے ان 3 میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں، امید ہے کہ انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور اگر تینوں سے مسئلہ حل نہ ہو تو میرے پاس اتنے ہی مشورے تھے، میں اور نہیں کر سکتا ہوں، کچھ کہہ سکتا ہوں، پھر آپ فیس کریں، لے جائیں والدہ کو، اگر کچھ کہتے ہیں تو بڑے پیار محبت سے اس کو فیس کر کے اس ماحول کو ٹھیک کرتے رہنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ اپنی والدہ کو یہاں کسی کے حوالے کر کے یا کسی اور بہن بھائی جہاں والدہ رہنا نہیں چاہتی ہیں چھوڑ کر چلی جائیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ یہ جنت کمانے کا موقع ہے، اس کو ضائع مت کیجیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو کچھ قرضہ دیا تھا، دوست وغیرہ تھا، اس نے کہا میں مکان بنانا چاہتا ہوں، غالباً مکان بن گیا ہے لیکن اب وہ پیسے ادا نہیں کر سکتا، قرضہ نہیں دے سکتا، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جتنا پیسہ اسے قرض میں دیا تھا اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ یا تو آپ نے کوئی زیڈ اکاؤنٹ بنایا ہو، یعنی زکوٰۃ کا اکاؤنٹ، اس میں علیحدہ کر کے پیسہ رکھا ہو، پھر دیتے ہوئے چاہے نیت ہو نہ ہو یہ نیت کافی ہے، یا پھر ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے تو دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہے، یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے پیسہ دے دیا، زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی اور ابھی وہ پیسہ شرعی فقیر کے قبضے میں ہے، اب آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں، زکوٰۃ ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی کو دے دیا مال، اس نے خرچ کر دیا سارا، اور اب آپ سوچیں اب میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں، تو یہ یقینی سی بات ہے جو میں نے آپ کو صورتیں بتائیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اب آپ زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک زکوٰۃ کا مسئلہ میں نے بتایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس شخص نے قرض لیا، مکان بنا لیا فرض کرے، اور کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں مکان دینے کے، وہ قرضہ ادا کرنے کے، یہ بڑی بھولی بھالی صورتیں ہوتی ہیں، یعنی شرعی مسائل بالکل نہیں معلوم ہوتے۔ ایک شخص نے پیسہ دیا، آپ نے مکان بنا کے اس میں سکون سے رہ رہے ہیں، دوسرے کا قرضہ ادا کرنے کا آپ کے پاس مطلب نہ مواقع ہے نہ وسائل نظر آئے، یہ مکان کیا ہے؟ اس مکان کو بیچیں، آپ مکان بیچیں، اس کا قرضہ ادا کریں،
یقیناً آپ کو اس میں پروفٹ ہی ملے گا، پھر کوئی کرائے کا مکان لے کے اس میں رہیں اور بعد میں پیسہ جمع کر کے اور پھر آپ دوسرا مکان بنائیں۔ یاد رکھیں جب تک قرضہ ادا کرنے کے لیے انسان کے پاس کچھ مال ہے، اس مال کو بیچ کر قرضہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر قرض خواہ پیسہ طلب کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے میرا قرضہ مجھے دیجئے، تو پھر اگر ایک لمحہ بھی تاخیر کریں گے گناہ گار ہوں گے اور شدید گناہ ہوگا، بہت شدید گناہ۔ یعنی کسی پہ آپ ظلم کرتے رہیں، کسی کو آپ نے پریشان کر کے رکھا، اس نے برے وقت میں مدد کی، آپ مکان بنا کر بیٹھ گئے، آپ کہتے ہیں پیسے نہیں ہمارے پاس، بھولے بن کر، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ مکان بیچیں اور پیسہ دیں، یا کوئی بیوی کا زیور وغیرہ ہو وہ راضی ہوں، اسے بیچ کر اس کا قرضہ ادا کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس میں ایک آخری مشورہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سا بریک ہے انشاءاللہ بریک رحیم۔ اب یہاں پر بس آخری مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قرضہ دیا اور وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے تو یہ دیکھیے کہ واقعی وہ بیچارہ بہت ہی مجبور ہو چکا ہے کہ بیوی بچے ہیں اور کافی بچے ہیں اس کے، اور وہ مطلب یہ کہ کوئی جاب وغیرہ اس کو مل نہیں رہی ہے، ایسی صورتحال ہے، اور آپ اسے اگر مکان بکوا کر نکال دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کرائسس میں آ جائے گا، اور آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ آپ قرضہ معاف کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے، چلیں کسی کے ساتھ احسان کرنا اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے، کیونکہ میں تو اس معاشرے میں رہتا ہوں، سب کچھ ہوتا ہے لیکن غریب بنتے ہیں، قرضہ ادا کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا ہے، لیتے ہوئے تو قدموں میں آدمی گر جاتا ہے، دیتا ہوا ہے تو اجنبی نگاہیں ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسا وہ شخص ہے تو پھر ہرگز اس کو رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ اب فرض کر لیں واقعی وہ پریشان حال ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں میں زکوٰۃ کی مد میں قرضہ میرا استعمال ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا، مثلا آپ نے 5 لاکھ اس کو قرضہ دیا تھا تو آپ 5 لاکھ روپے اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے اس کو دے دیں، مالک ہو جائے گا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ پھر آپ یہ کہیں کہ میرا قرضہ مجھے واپس کر دو، وہی 5 لاکھ آپ کو قرض اتارنے کی نیت سے واپس کر دے، پیسہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہیلہ اس وقت کریں جب سامنے جو آدمی ہو واقعی تنگ دست مجبور ہو، ایسا نہیں کہ وہ آپ کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کر چلاکیاں کر رہا ہو، تو اس طرح تو مجرم کی مدد کرنا ہوتا ہے، اور پھر ایسے لوگ تیسرے کو پکڑتے ہیں، چوتھے کو، پتہ نہیں کتنوں سے قرضے لیے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ شخص، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ بچے نے پوچھا کہ نماز کے بعد جو دعا مانگی، نماز کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے دعائے معصورہ، اگر اس میں کچھ اپنے پاس سے اضافہ کر دیا جائے تو کیا یہ جو اب سلام میں تاخیر ہوئی یہ سجدہ سہو کا سبب بنے گی کہ نہیں؟ تو یہ اگر اخروی آپ نے چیزیں شامل کی ہیں تو بنے گی تو نہیں، لیکن بہرحال میں نے یعنی سجدہ سہو تو نہیں ہوگا، لیکن میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ دعائے معصورہ جیسی منقول ہے اتنا ہی پڑھیں، اپنے پاس سے اضافہ نہ کریں۔ یہ کہتی ہیں کہ کوئی تشہد پڑھ رہا تھا اور اتنی آواز سے نہ پڑھا کہ اپنے کان تک چلی جائے، تو یہ گویا کہ ہم نے ایک واجب ترک کیا، کیا اس پہ سجدہ سہو ہوگا؟ تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب قراءت کے لوازمات میں سے ہوتا ہے، لیکن اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ ترک واجب ہوگا، اگر کان تک آواز نہ آئے دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ہوگا، سجدہ سہو نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک مردے نے بتایا کہ جی میرے پاس منکر نکیر آئے تو میں نے حضرت ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واسطہ دیا، وہ بغیر سوال جواب کے واپس چلے گئے، تو کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں اور وہاں پہ کیا عالم ہوش میں رہیں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے خوابوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی ہے، یہ شرعی حجت نہیں ہے کہ ایسا ضرور ہوگا، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی سچا خواب ہو سکتا ہے ویسی کسی آپ نے خواب دیکھ لیا تو کسی نے ایسا کہا ضرور ایسا ہوا ہو، تو ان چیزوں کو بنیاد بنانا انتہائی خطرناک ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس قسم کے واقعات کو جب کہ مقررین بیان کرتے ہیں تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اور زیادہ سست ہو جاتے ہیں کہ اچھا یار پھر ہم بھی انشاءاللہ قبر میں جائیں گے واسطہ دے دیں گے۔ ارے قبر میں آپ کو ہوش ہوگا، وہاں پہ اتنی گھگی بن جائے گی، منکر نکیر کی ہیبت اگر آپ پڑھ لیں اور سن لیں تو پھر آدمی کو احساس ہوگا، یہاں پر ایک کتا سامنے آ جاتا ہے تو انسان پریشان ہو کے بھاگ جاتا ہے، وہ اللہ کی ارذل سی مخلوق ہے اور اس سے خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور لیکن ان کی ہیبت ناکی ایسی رکھی گئی ہے کہ کیا کوئی مطلب وہاں پہ عالم ہوش میں رہے؟ تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کر عمل میں سست ہونا اور یہ منصوبے بنا لینا کہ ہم بھی ایسا کریں گے، یہ شیطانی وسوسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات کو ایسی عوام کے سامنے بیان نہ کیا جائے کہ جو اس کو سننے کے بعد اور گناہوں پر دلیر ہو جائے، یا کریں تو جس طرح میں سمجھا رہا ہوں کہ اس کا وہ پہلو بھی دکھا دیں کہ یہ نہ سمجھے گا کہ یہ خوش فہمی مبتلا ہوں، اس سے شیخین کریمین کی عظمت تو سمجھ میں آئے گی، لیکن یہ آپ کے لیے کوئی دلیل یا شرعی حجت فراہم نہیں کر رہے کہ آپ اور شیر ہو جائیں کہ جی ہم بھی گناہ کرتے رہیں، اس کے بعد جا کے انشاءاللہ واسطہ دے دیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو واسطہ دینے کا موقع ہی نہ ملے، ہمت ہی پیدا نہ ہو تو کیا ہوگا، یہ ضرور سمجھانا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی چیز ہم نے فروخت کی ہے اس کی قیمت ابھی نہیں ملی ہے تو کیا اسے زکوٰۃ میں شمار کریں گے یا نہیں؟ یہ غالباً یوں ہے کہ ہم نے کوئی چیز فروخت کی اور ابھی مطلب اس کی غالباً مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ قیمت بہرحال دونوں کے کر لیتے ہیں
کہ اگر آپ کے پاس پیسہ پڑا ہے، آپ نے چیز خریدی ہے اور اس کی پیمنٹ نہیں کی ہے، تو کیا اس پیسے پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو چونکہ یہ پیمنٹ آپ کو دینی ہے تو یہ آپ کی اس میں حاجت اصلیہ میں مستغرق ہو گیا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور ایک ہے کہ آپ نے چیز فروخت کر دی ہے اور سامنے والے سے پیمنٹ لینی ہے اور زکوٰۃ کا سال تمام ہو گیا، تو اس کو شامل کریں کہ نہ کریں؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی ملکیت میں مال ہے، اس کو بالکل شامل کرنا چاہیے اور یہ عنقریب آپ کو مل ہی جائے گا۔ ویسے یہ قرض قوی، دین قوی کہلاتا ہے۔ جب آپ کے قبضے میں آئے گا تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، لیکن بنے گی ضرور، تو اس کو ملا لیں اور زکوٰۃ ادا کر دیں، اچھی بات ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی بہن غسل اس کا یعنی رات کے 1 بجے کے قریب ان کا مطلب حیض کے ایام ختم ہوئے ہیں، تو کیا ان پر عشاء کا پڑھنا لازم ہے غسل کر کے؟ تو دیکھیں بالکل، اگر حیض منقطع ہو گیا، دن پورے ہو گئے ہیں، تو لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور عشاء کی نماز پڑھیں، کیونکہ ابھی عشاء کا ٹائم باقی ہے۔ اسی طرح یہ کہتی ہیں کہ 10 دن 10 رات حیض آتا ہے اور ابھی کچھ گھنٹے باقی ہیں، وائٹ ڈسچارجنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ حیض ختم ہو گیا، لیکن ان کو گمان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائے، تو کیا وہ غسل کر کے نماز پڑھیں یا انتظار کریں؟ تو جب اس طرح کا گمان ہے یا پہلے ایسا تجربہ ہو چکا ہے کہ ایسا بعد میں آیا تھا حیض، تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا انتظار کیا جائے۔ لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نماز قضا ہو جائے گی تو غسل کر کے نماز پڑھ لیں، پھر اگر حیض آ گیا یعنی مزید بلڈ آیا تو سمجھ لیں نہیں ہوئی نماز، بعد میں دوبارہ غسل کر کے نماز پڑھ لیجیے گا۔ اور اگر فرض کر لیں کہ یہ وائٹ ڈسچارجنگ کے بعد حیض آیا ہی نہیں، تو یہ آپ کی نماز ہو گئی، کیونکہ 10 دن 10 رات ہو چکی ہیں، آپ نے اس کو کہا، اور اس کے بعد یہ چیز سمجھ لیں چند گھنٹے باقی ہیں، تو بالکل آپ اب غسل کر کے نماز ادا کر سکتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ترک واجب کا شبہ پیدا ہوا اور سجدہ سہو کر لیا، بعد میں یاد آیا کہ نہیں کوئی ایسا ترک واجب نہیں ہوا تھا، یقین حاصل ہو گیا، تو اس نماز کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر شبہ پیدا ہوا تھا اور غالب گمان تھا کہ کوئی واجب ترک ہوا اور اس پر آپ نے سجدہ سہو کیا، تو یہ بالکل نماز صحیح ہو گئی۔ اب اگر بعد میں چاہے آپ کو یقین حاصل ہو جائے کوئی بات نہیں، اب آپ اس نماز کو نہیں لوٹائیں گی، کیونکہ جب انسان تحری کر کے کوئی عمل کر لیتا ہے تو ایک شرعی دلیل ہے۔ تحری کا مطلب سوچ وچار کر کے، غالب گمان یہی تھا کہ ترک واجب ہوا، اس پر آپ نے ایک عمل کی بنیاد رکھی، سجدہ سہو کیا، بعد میں چاہے آپ کو یقین ہو گیا کہ میں نے غلط سجدہ سہو کر لیا تھا، لیکن اس وقت تو آپ نے صحیح گمان کے ساتھ کیا تھا، تو اس پہ دوبارہ سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ یہ بہن نے کہا کہ ہم عورتیں اس طرح کرتی ہیں کہ جمعے کی صبح مسجد میں جمع ہو جاتی ہیں اور وہاں صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ ادا کرتی ہیں، تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عورتوں کا مسجد میں آنا جائز نہیں ہوتا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بالکل جس نے کہا ہے مناسب کہا ہے۔ عورتوں کو اس طریقے سے گھر سے نکل کر مسجد میں جمع ہونا اور وہاں جماعت سے نماز ادا کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور وہ بھی نفل نماز۔ اگر فرض ہوتی ہیں اور مرد امامت کر رہا ہوتا اور عورتوں کے لیے علیحدہ کوئی مطلب حصہ ہوتا اور اس میں شرائط کے ساتھ عورتیں آتی ہیں، پھر بھی گنجائش تھی، لیکن اس طرح عورتوں کا اجتماع یہ فتنے سے خالی نہیں ہوگا۔ مسجد میں خادم بھی ہوتے ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں، پھر عورتوں کا گھر سے نکل کر آنا، پھر وہاں اجتماع کرنا، اور پھر مسجد کے اندر عورتیں باتوں سے تو باز آتی نہیں ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے گھر میں پڑھیں اور اس طرح مسجد میں نہ آئیں۔ مسجد میں آنا عورت کا جائز ہے، یہ جس نے کہا ناجائز ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، آنا جائز ہے، لیکن دوسری شرعی قباحتوں کی وجہ سے منع ہی کیا جائے گا کہ اس طرح صلاۃ التسبیح کا اجتماع مسجد کے اندر عورتوں کا نہ کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ رکوع میں گئے اور اس کے بعد جب قوموں میں کھڑے ہو گئے تو یاد آیا کہ الحمد شریف یہ صورت رہ گئی تھی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب تک رکوع کے اندر اگر آپ کو یاد آ جاتا نا تو پھر آپ کو واجب تھا کھڑے ہو جاتے، ہاتھ باندھ لیتے اور الحمد شریف پڑھتے، اگر الحمد رہ گئی تو الحمد پڑھتے، صورت پڑھتے، پھر دوبارہ رکوع کرتے، آخر میں سجدہ سہو، اور صورت رہ گئی تھی تو الحمد دہرانے کی حاجت نہیں، صورت پڑھتے، پھر رکوع اور سجدہ سہو۔ لیکن چونکہ یہ اب رکوع سے کھڑے ہو گئے، اب یاد آیا، اب دوبارہ رکوع میں نہیں جائیں گے، کنٹینیو رکھیں، آخر میں صرف سجدہ سہو کر لیں۔ یہ کہتے ہیں کسی کو چوٹ لگی اور پنڈلیوں پہ کٹ وغیرہ لگے ہوئے، لمبی ساکس پہن لی ہے، اب اگر وہ ایسی جگہ بیٹھ کر استنجا وغیرہ کرتے ہیں کہ کچھ چھینٹیں آ جاتی ہیں ان ساکس وغیرہ پر، تو اس کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہوگی، جبکہ اس کو اتارنا مطلب ممکن بھی نہیں ہے، یا اتاریں تو پھر تکلیف ہوگی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، وہ ساکس کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، یہ اگر چمڑے وغیرہ کے بنے ہوئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو یہ گیلا کپڑا کر کے جب بھی ایسا فارغ ہوں اور تھوڑا گمان بھی ہو کہ کچھ آیا تو اس کے اوپر پھیر لیں گیلا کپڑا 2-3 دفعہ بدل کر، تو انشاءاللہ وہ پاکی کے حکم میں آ جائے گا اور کر لیں۔ اور اگر صرف گمان ہے کہ شاید کوئی ناپاکی پہنچ گئی ہو تو گمان سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوا کرتی، اسی کے ساتھ نماز ادا کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں پاک کر لیں یا اسی کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں کسی نے کوئی چیز بیچنے کی اجازت دی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو بیچا اور اس نے یہ بھی کہہ دیا پیسے رکھ لو، فرض کر لیں، بعد میں پتہ چلا کہ اس نے کسی حرام ذریعے سے اس چیز کو حاصل کیا تھا،
تو یہ پیسے رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر حرام ذریعے سے واقعی کنفرم ہے کہ اس نے وہ چیز لی تھی اور پھر آپ نے اس کو سیل کیا، وہ پیسے اسی کو دیں اور کہیں کہ بھائی یہ مالک تک پہنچاؤ، یہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دو، یہ ہمارے لیے صحیح جائز نہیں ہے، کیونکہ مال حرام تھا، مال حرام کیسے انسان اس کا پیسہ لے سکتا ہے؟ اور اگر حرام مال سے خریدی گئی تھی چیز، یہ خود حرام نہیں ہے، یعنی چوری وغیرہ نہیں ہے بلکہ حرام مال سے خریدی تھی، پھر گمان یہ کر دیکھ لیں کہ کیا اس کا ٹوٹل حرام مال سے لی تھی یا مکس مال تھا، جیسے جیب میں تو کچھ پتہ نہیں چلتا نا کون سا نوٹ حلال کا ہے کون سا حرام کے ذریعے سے اختیار کیا تھا، تو پھر بہرحال اس کی قیمت رکھنا شرعاً جائز ہوگا، پھر جائز ہوگا۔ اچھا اس میں بھی بول کے بہتر یہی ہے، تقوی یہی ہے کہ پیسہ اس کو دیں، بھئی ہمیں نہیں چاہیے، تم نے حرام ذریعے سے کمایا، ہم نہیں لیتے، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو شرعاً درست ہے، کیونکہ یہ فی نفسی یہ مال حرام نہیں ہے بلکہ حرام پیسوں سے خریدا گیا، جس میں یہ گمان ہے کہ حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی مکس ہو سکتا ہے، پھر تھوڑی بہت گنجائش نکل آئے گی۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم تسبیح پہ درود پڑھ رہے ہوں تو ہر دانے کے اوپر مختلف درود پڑھ سکتے ہیں؟ اب یہ میری پیاری بہن نے بہت سارے ماشاءاللہ کویسچنس وضع فرمائے، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑے سے بعض ایسے کویسچن ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے لوز ہوتے ہیں، تو بہرحال مختلف آپ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کیا حرج ہے، جتنے مرضی درود پاک پڑھیں، ہر دانے پہ الگ الگ پڑھیں۔ یہ کہ ہمارے بھائی نے اور پھر کویسچن کیا ہے کہ مدرسے کے لیے جگہ وقف کر دی گئی تھی، اب لوگوں نے اس کو اسکول میں بدل دیا اور اس کی فیس بھی لے رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مدرسے کی یعنی جو وقف شدہ چیز ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت سے بالکلیہ کی کسی چیز کو نکال کر مکمل طور پہ اللہ کی ملکیت میں داخل کر دینا، یعنی جیسے اب یہ موبائل میرا ہے تو یہ اللہ تو مالک ہی ہے نا اس کا، لیکن میری طرف بھی ملکیت کی نسبت ہوگی، لیکن اگر میں اس کو وقف کر دوں تو اب میری طرف بالکل نسبت نہیں ہو سکتی، صرف یہ اللہ کی چیز ہے۔ اور یاد رکھیں کہ وقف میں تغیر و تبدل شرعاً جائز نہیں ہے، اور پھر اسکول اور پھر اس سے پیسہ کمانا یہ بالکل جائز نہیں ہوگا، اس کو مدرسے کے لیے وقف رکھا جائے، جنہوں نے ایسا کیا سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اور یہ کہتی ہیں نانا تھے ان کی یہ جو وراثت وغیرہ کا مسئلہ تھا، اگر ہو سکے آپ میرا نمبر یہاں سے لے لیجئے کنٹرول روم سے، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا حساب کتاب کر کے بتا دوں گا، ابھی تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا جواب دینا کیونکہ ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین، اپنے ملک کے لیے ہمیشہ قربانیاں دینے کے لیے ہمیں تیار، اخلاص کے ساتھ تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب